السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہمان نوازی کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے جو مہمان ہیں بہت زیادہ خاص ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت زیادہ معروف ہیں، لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ کون ہے وہ؟ گیس کیجئے گا آپ۔ چلیے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں۔ ہنٹ کیا ہے؟ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ گیس کیجئے گا، لیکن آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ پہلے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ نے گیس کیا کیا۔ آئیے آج ہم بات چیت کریں گے اپنے نئے مہمان سے، جن کا نام ہے حضرت مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب۔ تو ہم آج کے اپنے مہمان آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، ہم اس کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے، جیسے آپ نے ہمارے اس مہمان نوازی ایپیسوڈ کے لیے وقت دیا، اسی طرح سے آپ ہمارے شہر فیروز آباد کے لیے بھی وقت دیں، اور محبت کی نگری جس کو تاج محل کہا جاتا ہے، آگرہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی آپ آئیے اور وہاں سے بھی کچھ چیزیں کیچ کیجیے، اور اس کو ویڈیو کی شکل میں جس اچھے انداز میں آپ ایک اسٹوری بنا کر لوگوں کو بتاتے ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں تو آپ کو کافی دنوں سے جب بھی مجھے نظر پڑتی ہے، آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، سب سے پہلے ویسے تو پوچھنے کی یہ ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی شخصیت وہ ہے۔ ویسے تو میں شعر و شاعری نہیں کرتا ہوں، اور اس وقت میرے حقیقت یہ ہے کہ کوئی شعر ذہن میں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ آپ وہ ہیں، یہ مطلب میں برجستہ بنا رہا ہوں، آپ وہ ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس کی تعریف میں تعریف کی تعریف ہو جاتی ہے۔ میں نے بول دیا تو بہرحال آپ کی نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی مولانا عبدالرشید صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا نام کیا ہے، اور یہ بھی سب کو پتا ہے، جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کو پتا ہے کہ آپ پونے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کا پورا نام کیا ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا سوال، چونکہ ہمارا جو ایپیسوڈ ہے جس کا نام ہے مہمان نوازی، اور ہم اس وقت جو آپ کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں، ہم کوئی ناشتے پانی نہیں کر سکتے، لیکن سوالات کے ذریعے ہم آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، تو یہ پہلا سوال آپ کے لیے۔ جی جی، بہت بہت جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے انویٹیشن دینے کے لیے اور آپ کے اس چینل پر بلانے کے لیے میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تو بہت پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ جب میں نے چینل شروع کیا تھا میرا، تو مسئلے مسائل سے ہی میں نے شروع کیا تھا، اور آپ کی ویڈیوز سے میں نے کافی میں نے مدد لی، اور مجھے بہت ساری چیزیں آپ کے ویڈیو سے پتہ چلی۔ اور مفتی مامور بدر صاحب کے بھی گروپ میں میں تھا، تو وہاں سے بھی کچھ تعاون ہو جاتا تھا۔ تو میں یعنی آپ سے ملنا اور آپ سے بات کرنا شاید میرے لیے تاج محل دیکھنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ الحمدللہ مجھے یہاں گھر بیٹھے بیٹھے جو میرا تاج محل ہے اس کا دیدار ہو گیا، سمجھے؟ اور ماشاء اللہ، اور رہا وہ جہاں پر مطلب یعنی جہاں تاج محل ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی ضرور آئیں گے، لیکن میرا کام تو ہو گیا الحمدللہ۔ اب رہیے آپ کے سوال کی بات کہ میرا نام اصل میں عبدالرشید ہے، اور میں چونکہ مفتاح العلوم سے فارغ ہوں اس لیے مفتاحی لگاتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ اس کے اسپیل کر نہیں پاتے تو مفتی بول دیتے ہیں۔ جی جی، لیکن میں مفتی نہیں ہوں، میں صرف عالم ہوں۔ اور یہاں میری جو پیدائش ہے، یہاں پر مہاراشٹر میں احمد نگر ضلع ہے، اور وہاں پر ایک شرڈی جو سائی بابا والی شرڈی ہے نا، اس کے قریب ہمارا گاؤں ہے کوپر گاؤں، وہاں کی میری پیدائش ہے الحمدللہ، اور وہی کا مدرسہ ہے مدرسہ مفتاح العلوم، اور وہاں سے میں نے پوری تعلیم مکمل کی۔ 1-2 سال کے لیے بازو میں ایک اعجاز العلوم میں گیا تھا، لیکن اکثر تعلیم جو ہے مدرسہ مفتاح العلوم میں ہوئے، وہی سے فارغ ہوا۔ میری شاید 92-93 کی فراغت ہے، اور اس کے بعد ہم لوگ تقریباً 95 سے پونا میں ہیں۔ 25 سال کے اوپر ہمیں ہو گیا پونا میں آ کر۔ ہمارے والد صاحب جو ہیں حضرت مولانا قلندر صاحب، وہ یہاں آئے، ہم بھی ساتھ میں آئے، پھر یہاں چھوٹا موٹا ایک گھر لیا، اور پہلے تو ہم لوگوں نے بڑی محنت کی،
اور بہت کوششوں کے بعد میں پھر تھوڑا تھوڑا میں نے رکشہ چلایا، ٹم ٹم چلایا، اور پھر میں ٹوپیاں کتابیں وغیرہ وہ بھی بیچتا تھا، عطر وغیرہ وہ بھی بیچتا تھا. اور پھر ہم یہاں پر ایک بڑا مدرسہ یہاں پر پونا میں ہے، انعام الحسن، پونا کا بڑا مدرسہ ہے. تو ہم نے تقریباً 18 سال اس کا اہتمام سنبھالا. یعنی ابا ہمارے 2016 کے آخر میں ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا. تو چونکہ وہ کام بہت بڑا تھا تو میں نے اس کو خیر بات کہہ دیا اس مدرسے کو کہ یعنی میرے جو ذہن میں تھا سوشل میڈیا پر کام کرنے کا تو وہ وہاں نہیں ہو پاتا. آپ کو تو شاید پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر آنا مسجد والوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے ابھی تک ذرا مشکل بنا ہوا ہے. اور پھر ہمارے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ یعنی یہ ہے کہ ہم بول نہیں پاتے قید رہ کر، ہے نا. کوئل اپنی بولی بولتی ہے اس لیے کہ وہ آزاد رہتی ہے، لیکن طوطا دوسروں کی بولی بولتا ہے اس لیے پنجرے میں غلام بن کر قید رہتا ہے. ہم کو چونکہ آزادی سے بات کرنے کی عادت تھی تو ہم نے سب کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ سوشل میڈیا جوائن کرنا تھا اور یہاں آزادی سے جو ہمارے ذہن میں ہے جو پیغام لوگوں کو پہنچانا تھا وہ مسجد یا مدرسے میں رہتے ہوئے نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس کو خیر بات کہہ دیا. تقریباً 2016 کے اخیر یا 17 میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد ابھی 2-2.5 سال سے سوشل میڈیا پر کام کر رہا ہوں. بڑا لمبا جواب میں نے دے دیا چونکہ تعارف آپ جتنے لمبے جواب دیں گے اتنا دیکھنے والے ہم سے کہیں گے بھائی بہت اچھا بہت اچھا. ورنہ لوگ اپنی کیسی اینکرنگ کر رہے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے جواب لے رہے تھے، بڑا جواب کروا دیتے تھوڑا. تو بڑا جواب کریے، آپ کے جواب بڑے ہی چاہیے ہمیں، کیونکہ ماشاءاللہ لوگ اب تک آپ کو جو سنتے ہیں تو وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں. آخر دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی، اب پونے کا نام میں نہیں جانتا تھا، وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پونے کا نام نہیں ہے، پونے کہاں ہے کیا نہیں ہے، لیکن پونے آج جانا جاتا ہے عبدالرشید مفتاحی صاحب کے نام سے. پونے، ارے وہ عبدالرشید مفتاحی صاحب. تو اللہ تعالیٰ ایسے قبولیت عطا فرماتے ہیں. دوسرا سوال نہیں ہے بلکہ ہماری ایک خواہش ہے. ماشاءاللہ ہم آپ کے زبان سے، آپ کی مبارک زبان سے اقوال زریں اور بہت چھوٹے چھوٹے اشعار سنتے رہتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے. ایک بار تو اپنی مسجد سے آ رہا تھا نماز پڑھا کر تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، آپ کوئی شعر پڑھ رہے تھے تو وہاں سے آواز آ رہی تھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے وہ گھر ایسا تھا جہاں سے آواز آ رہی تھی کہ تعلیمی اعتبار سے بیکار، پیسے کے اعتبار سے بیکار، لیکن وہاں سے آواز آ رہی تھی. تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار اللہ کو کچھ نہیں تو یہ تو قبول اللہ کر ہی لے گا نا کہ ایسے گھر سے آواز آ رہی ہے، ایسا بندہ پسند کر رہا ہے تو جب سن رہا ہے تو ظاہر ہے وہ محبت بھی کرے گا، کچھ باتوں کو فالو بھی کرے گا. تو مولانا ہم آپ کی زبان سے کچھ جو آپ چاہیں وہ اشعار سنا دیجیے. پہلے اشعار سنیں کے بعد پھر آگے ہم کچھ اور سننا چاہیں گے آپ سے. اچھا میں اپنی زندگی کے بارے میں ہی یعنی جو میری جرنی رہی ہے اسی کے بارے میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. اس کے ویڈیوز میں میں نے بنائے ہیں کہ محنت سے اٹھا ہوں، محنت کا درد جانتا ہوں، آسمان سے زیادہ زمین کی قدر جانتا ہوں. لچیلا پیڑ تھا جو جھیل گیا آندھیا، میں مغرور درختوں کا حشر جانتا ہوں. چھوٹے سے بڑا بننا آسان نہیں ہوتا، زندگی میں کتنا ضروری ہے صبر جانتا ہوں. محنت بڑی تو قسمت بھی بڑھ چلی، چھالوں میں چھپی لکیروں کا اثر جانتا ہوں. کچھ پایا پر اپنا کچھ نہیں مانا، آخری ٹھکانہ میرا مٹی کا گھر ہے جانتا ہوں. جزاک اللہ. اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ آج مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب کو تو دیکھتے ہیں، ارے صاحب اتنے فیمس ہو گئے، ارے صاحب وہ تو ماشاءاللہ اتنے فیمس ہو گئے، وہ اتنی جگہ سفر کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہے اور کتنی قربانیاں دی ہیں. قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. تو قربانی سے ہی آدمی نکھرتا ہے اور اونچے مقام پر پہنچتا ہے. اسی لیے آپ سے میں ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کے آپ کے جیسا بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی فیمس ہو جائیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیے میرا خواب بڑے رہنا چاہیے. میرا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ جب بھی میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یہ کہہ سکوں کہ ہاں میں نے کر دکھایا. یہ میں ہمیشہ سوچتا تھا
اور میں نے اس پر کافی ویڈیو بنائے ہیں پازیٹیوٹی پر، مثبت سوچ پر. آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھیے اور مسکراتے رہیے. میں نے ایک لائن میں نے کہی تھی کہ بے وقت بے وجہ مسکرا دیتا ہوں، بے وقت بے وجہ مسکرا دیتا ہوں، آدھے دشمنوں کو تو یوں ہی ہرا دیتا ہوں. ہے نا؟ تو مسکراتے رہیے اور آپ کام کرتے رہیے. اور میں ہر چیز سے سیکھتا ہوں، الحمدللہ ہر چیز سے سیکھتا ہوں. اس لیے میں نے کبھی کہا تھا کہ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ میں نے انہی سے سیکھا ہے کہ مجھے ان جیسا نہیں ہونا. تو آدمی اگر سیکھتا رہے تو اس کو ہر چیز سکھاتی ہے، ہر چیز اس کو سکھاتی ہے اور ہر چیز سے وہ سیکھتا ہے. آپ نیت اچھی رکھیں، کیونکہ تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یعنی مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ ویڈیوز بنانے سے کبھی پیسے بھی مل سکتے ہیں. میں نے یوٹیوب بھی میں نے جوائن کیا تھا، تب بھی مجھے اس کا احساس نہیں تھا، نہ میں نے کبھی اس نیت سے یہ کیا. اس کے بعد پھر ٹک ٹاک آیا. ٹک ٹاک آنے کے بعد بھی مجھے سال بھر میں نے کام کیا اور بالکل ایک مزدور جو دھوپ میں گڑھے کھودتا ہے اس سے زیادہ سخت محنت میں نے کیا، اس سے زیادہ سخت محنت میں نے کیا. شاید میں اس کو دیکھتا تھا تو میں کبھی کبھی بولتا تھا کہ تو کیا محنت کر رہا ہے، اس سے زیادہ میں محنت کر رہا ہوں. تو یعنی اتنی زیادہ محنت لگاتار مسلسل استقامت کے ساتھ میں نے کام کیا اور بالکل اس میں پیسے کمانے کی یا ایک روپیہ مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا. یہ تو ٹک ٹاک جب بند ہوا اور جب مجھے دوسری جو ایپس کی جو کمپنیاں تھی وہ جب مجھے کانٹیکٹ کرنے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کتنے پیسے لیں گے ہمارے ایپ پر کام کرنے کے لیے یا ہمارے اپلیکیشن پر کام کرنے کے لیے، تب مجھے حیرت ہوتی ہے، ارے کمال ہے، یہ تو میرا شوق ہے اور میرا کام ہے اور اس کے پیسے بھی ملیں گے. تو پھر دوسرے لوگوں سے معلومات نکالی تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بولیے، آپ اتنے بولیے. میں نے کہا اتنے دیں گے، کیونکہ ایک مولوی آدمی ہے، 6-7 ہزار 8 ہزار مہینہ کمانے کی عادت ہے اور کسی کو اتنے پیسے بولنا بھی جو ہے تھوڑا سا ذرا زبان ہچکچاتی. لیکن میں نے جب کمپنی والوں سے بات کی تو میں نے ایسے ہی کہا کہ میرا دوست یہ بول رہا ہے، میرا دوست یہ بتا رہا ہے. تو کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو ہم نے کہا انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اور کہا کہ آپ کو بس ہمارے پاس ہی کام کرنا ہے. اور یہ جو ہے اسی لیے میں بولتے رہتا ہوں کہ پہچان سے ملا کام تھوڑے وقت کے لیے ٹکتا ہے، پہچان سے ملا کام تھوڑے وقت کے لیے ٹکتا ہے، لیکن کام سے ملی پہچان عمر بھر کے لیے کافی ہوتی ہے. تو الحمدللہ کام سے محنت سے جو ہے تھوڑا بہت جو بھی اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، شہرت دی ہے، لیکن اب اس مقام پر آ کر کافی ڈر لگتا ہے کیونکہ اوپر چڑھ جانا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن وہاں اسٹیبل رہنا اور اپنے آپ کو جما کے رکھنا اور لوگوں کی توقعات اور لوگوں کی جو امیدیں ہیں اس پر ابھی لوگ جب ملتے ہیں تو بڑی محبتیں دیتے ہیں، بہت عزتیں دیتے ہیں. تو میں دل میں بس یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ان کے گمان کے جیسا بنا دے. میں ہوں تو نہیں ویسا، لیکن ان کے گمان کے جیسا اللہ بنا دے، بس یہی ہے. تو میں سب لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ درد غم ڈر بس تیرے اندر ہے، درد غم ڈر بس تیرے اندر ہے، یہ تیرے خود کے بنائے ہوئے پنجرے سے تو باہر نکل کر دیکھ، تو بھی ایک سکندر ہے. تو آدمی کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کب کس کی قسمت پلٹ دے کہا نہیں جا سکتا. جی بالکل بالکل بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی. بہت سارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اپنی زندگی میں اور بہت سارے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں بھائی یہ ہو گیا تو میں بھی ہو جاؤں گا، لیکن اس کے رات دن کی جو محنت ہوتی ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اس نے جو مسلسل محنت کی ہوتی ہے، رات کو دن بنا دیا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اس نے توجہ نہیں کی ہوتی ہے، پھر وہ ایک مسلسل محنت کے بعد کئی سالوں کے بعد ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو دیکھ کے ہم جو ہے وہ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں. اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کامیابی کے اونچے مقام پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل راستہ اوپن رکھا ہے. جو من جدہ وجدہ، جو جتنی کوشش کرے گا وہ پائے گا.
اچھا آپ کے ہم ویسے ہم آپ پر بہت پہنی نظر رکھتے ہیں، آپ پر ہم پہنی نظر رکھتے اچھا ہیں. آپ نے ایک بار اپنے جو گلاسز کی شاپ پر جا کر بھی کچھ دکھایا تھا، میں یہاں سے گلاسز خریدتا ہوں اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ کا اچھا ماشاءاللہ جو کمبینیشن ہے پہننے کا وہ بڑا پیارا لگتا ہے، اٹریکٹ بھی کرتا ہے. جیسے یہ آپ کو جیکٹ میں کون سا کلر زیادہ پسند ہے، گلاس میں کون سا کلر زیادہ پسند ہے، اس کے بارے میں بھی. حالانکہ ڈریسنگ آپ سینس جس کو کہا جاتا ہے جی. وہ میرے اندر ہے نہیں. اچھا. لیکن اب وہ لوگ جو ہے محبت کی نظر سے جب دیکھتے ہیں ہوں. تو وہ بولتے ہیں نا کہ لیلا تو کالی تھی، لیکن اس کو مجنوں کی نظر سے دیکھیں تو جی پتا چلتا ہے کہ لیلا کتنی خوبصورت ہے. جی تو جی لوگ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پھر ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے. تو یہ آپ سب لوگوں کی اور عوام کی یہ محبت ہے، ورنہ کوئی یعنی ایسا کچھ یہ نہیں ہے کہ میں کچھ ایسے لگا کر دیکھتا ہوں کہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے. اچھا بس اچھا. جو حاضر ہے ابھی میرے یہ جو جیکٹ جی جو جی جی. سلانے والا بندہ ہے اس کو ببلو کہا جاتا ہے، میں اس کا نام بھول رہا ہوں. تو وہ جو ہے مجھے بتاتا ہے کہ یہ جیکٹ وہ سیتا ہے. کہاں یہ بہت قیمتی جیکٹ ہے اور بہت مہنگے بازار میں بکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میرے لیے ہمیشہ وہ بنا کر دیتا ہے اور بہت اچھے جیکٹ بنا کر دیتا ہے. تو وہ جی کہتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ یہ ہینگر میں رکھیے، اس کو ایسے کپڑا لگائیے اور اس کو ادھر رکھیے ادھر رکھیے. لیکن جیسے آپ کو بتائیں میرے جو جیسے ہم عادت ہوتی ہے نا سب ہر چیز جی ایک ہی جی کباڑ میں جی. ڈھکیل دینے کی، ویسے ہی سب جیکٹ میرے پڑے رہتے ہیں. اور وہ ببلو بھائی جو کلر میں بنا دیتے ہیں بس وہ پہن لیتا ہوں. اور اچھا. چونکہ ہم سفید کپڑے پہننے والے لوگ ہیں جی یا جی تھوڑا جی بہت ہلکا پھلکا لائٹ کلر پہنتے ہیں تو اس پر سب سوٹ کر جاتا ہے نا. اچھا. اور یہ جو سنت سجی ہے جی چہرے جی پر تو اس میں سب کچھ اچھا ہی لگتا ہے جی الحمدللہ. جی. اچھا وہ ناظرین چونکہ یہ سنا جیسے عبدالرشید مفتاحی صاحب کی ایک لائف ہے اور وہ ایسے مقام پر ہیں تو ان کا کوئی ڈیزائنر ہوگا، ان کو کوئی میک اپ آرٹسٹ ہوگا، فلاں فلاں دنیا بھر کی، اسی لیے میں نے سوال پوچھا. اچھا اگلا سوال آپ سے یہ ہے مولانا عبدالرشید صاحب کہ آپ کو کھانے میں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں کھانے کا بہت شوقین نہیں ہوں، اس لیے جو اچھا. لوگ مجھے دعوتیں دیتے ہیں اور پرتکلف دسترخوان سجاتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ مایوس ہو جائیں گے، آپ اتنا اچھا. مت یعنی دسترخوان سجائیے یا اتنا مت دیجیے. بس جو بنا ہے مجھے سب چل جاتا ہے. لیکن اتنا ہے کہ یعنی میں نے کبھی آج تک مچھلی نہیں کھایا. اچھا. مچھلی مجھے یعنی پسند ہی نہیں ہے. بچپن سے کسی نے ڈرا دیا تھا کہ اس میں کانٹا ہوتا ہے. وہ اچھا. بچپن کا ڈر ابھی تک ہے کہ ابھی تک جی جی. مجھے مچھلی یعنی کھانے کو طبیعت ہی نہیں ہوتی. مجھے اچھا. جو ہے یعنی بس گوشت پسند ہے لیکن قیمے کی شکل میں. قیمے کی شکل تو میں. ہاں بہت کباب یعنی پسند، گوشت. کباب جی پسند ہے کباب؟ ہاں ہاں چونکہ وہ قیمے کی شکل میں ہے تو اچھا. چل جاتا ہے. مل جاتا لیکن ہے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو ایسے گوشت اور ہڈیوں والا گوشت اور وہ توڑ جی رہے ہیں جھٹک جی رہے جی ہیں. جی جی جی. یہ سب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کمانے میں اتنی محنت نہیں ہے ہماری جتنی کھانے میں لگتی ہے، تو اتنی محنت میں کھانے میں نہیں کرتا ہوں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا. جی اچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو، جیسے کہ جی لوگ جاننا چاہتے ہیں، جیسے جب لوگ ہم لوگوں سے محبت رکھتے ہیں تو وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں ان کی فیملی میں کون ہے، ان کے بچے کتنے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اگر جی آپ جی جی. بتائیں تو اچھا لگے تو گا. میں بتاؤں کہ ہمارے ابا کا تو 4 سال پہلے انتقال ہو گیا. جی جی. اور ابھی ہماری امی کا ابھی رمضان کی پہلی رات چاند رات کو ہی ان کا انتقال ہو گیا. تو 2 ہمارے جو گھنے درخت تھے ہمارے سر پر جن کا جی سایہ تھا وہ ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. اور یعنی بہت یعنی ابا جو ہیں ہمارے ایسے تھے نا، بہت ان کی کبھی کوئی تذکرہ یا ابھی اس حساب سے بات نکل جاتی جی تو جی. بہت یعنی جو بھی سیکھا ہم نے ہمارے والد صاحب سے سیکھا ہے. جی اور میں ابا کے اوپر 2-4 لائن آپ کو سنا دیتا ہوں. میری تو نہیں ہے، یہ ڈاکٹر طاہر شہیر کی ہے. اور جتنے بھی ہمارے آڈینس ہے، سننے والے ہیں، وہ باپ کی قدر کرے، کیونکہ یہ ایسے سائے ہوتے ہیں کہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ریشم کے تکیوں پر بھی نیند نہیں آتی. بالکل تو بالکل. میں یہ آپ کو ایک یعنی اس لائن سے ایک نظم یا غزل جو بھی کہلے میں سناتا ہوں کہ عزیز مجھے رکھتا ہے وہ رگے جا سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے.
وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مجھے چومنے سے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا ہے میرے ہر درد سے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے۔ جڑی ہے اس کی ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ ہر درد وہ چپ چاپ خود ہی سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کئی رات دیر گئے، دن بھر اس کا وجود پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے۔ گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک گرے باں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ پرانا سوٹ وہ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے سب میرے خرید لاتا ہے۔ وہ مجھے سوتے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے کیا سوچ کے وہ مسکراتا ہے۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرا سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ ماں پر تو بہت کچھ لکھا جاتا ہے، لیکن باپ پر لوگ پتہ نہیں بہت کم مواد لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ باپ سے بڑھ کر اور باپ کا جو ڈر ہوتا ہے، وہ باپ کی قدر کرو، اور باپ کے جو کڑکدار لہجے ہیں اس کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سورج کی تپش ہمیں جھلسا دیتی ہے، لیکن روشنی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو مجھے باپ کی ہمیشہ بہت یاد آتی ہے، چونکہ ماں بھی ابھی ابھی چلی گئی، تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں۔ میں الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں، 3 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، اور ایک بچی کی میری شادی ہو گئی ہے، اور بہت جلد میں نانا بھی بننے والا ہوں۔ تو دوسری جو بیٹی ہے میری، اس کی ابھی بس بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور میری دونوں بچیاں ماشاءاللہ گریجویشن انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے، اور اب بھی وہ پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ۔ بچیوں کو میں نے کبھی پڑھائی سے نہیں روکا ہے نا، یہاں پر وہ بالکل اپنے پردے کے حساب میں رہتی ہے، اور اپنی تعلیم انہوں نے مکمل کی۔ میں نے کہا کہ وہ آگے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور اللہ نے داماد بھی ایسے دیے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کہ وہ اور اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور ایک لڑکا ہے جو ابھی عالمیت کر رہا ہے، ابھی 10ویں کا اس نے ایگزام دیا الحمدللہ، اور ایک لڑکی چھوٹی ہے ابھی، مطلب ابھی 6 7ویں میں ہے۔ تو ایسے 4 بچے ہیں، اور اچھا مولانا، آپ جیسے کہا جاتا ہے کہ کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ اپنی اس کامیابی میں اپنے پیچھے سب سے زیادہ کس کو معاون مانتے ہیں؟ ہمارے والد صاحب کو میں سب پورا کریڈٹ دیتا ہوں، اور ہمارے ایک استاذ ہے مولانا عبدالحمید راہی۔ دیکھیے، علم آدمی کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ ابھی آپ کو آج کل کتابی عالم بھی بہت مل جائیں گے، بھلے وہ سند یافتہ نہ ہو، خود ساختہ ہو، لیکن کتابی عالم بہت مل جاتے ہیں، گوگل والے عالم۔ لیکن زندگی میں آپ کو رہنا کیسا ہے، کیسے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے فیملی کو چلانا ہے، لوگوں سے کیسے ملنا ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہمارے ابا سے ہم نے سیکھی، اور ہمارے استاد ہے مولانا عبدالحمید راہی، جو ایک شاعر بھی ہے، اور جو اشعار کہنے کی جو یا اشعار کا جو شوق و ذوق پیدا ہوا، وہ ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالحمید راہی صاحب کے ہی ذریعے ہوا، اور جو بیان کرنے کا جو شوق اور ذوق، وہ ہمارے والد صاحب کی۔ ہمارے والد صاحب بہت اچھے مقرر تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے تقریباً 22 سے 24 حج کی ہے، اور وہ حج تربیت کے بہت ماشاءاللہ، یعنی ان کی جو حج کی تربیت ہوتی تھی وہ بہت زبردست ہوتی تھی۔ تو بیان ان سے سیکھا، زندگی میں کیسے رہنا ہے اور کیسے یعنی اپنے آپ کو یہ کرنا ہے، وہ مجھے انہی سے سیکھنے کو ملا۔ تو میں یہ دونوں، ایسے تو سارے استاذوں کو ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہے، سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری اولادوں سے محبت ہوتی ہے، سارے رشتے داروں سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک تو بہت دل کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ابا چونکہ ہمارے استاذ بھی رہے ہیں، ہم نے ان سے مشکات پڑھی ہے، ہدایہ پڑھی ہے، اور ہمارے ابا شیخ الحدیث بھی رہے ہیں، اور جو ہمارے استاد ہیں ان سے بھی ہم نے جو ہے بخاری کی 2 جلد پڑھی ہے۔ تو ایسے ماشاءاللہ سب سے ہم نے سیکھا، لیکن 2 ہمارے بہت دل کے قریب ہے، انہی سے ہم نے سیکھا۔ ایک کا انتقال ہو گیا، ایک ابھی حیات ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں سب۔
اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور ان کو صحت عطا فرمائے. سبھی حضرات دعا کریں. اچھا اگلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, معذرت چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں, ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن کیا کریں یہ ایک, ورنہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ. اور ہو سکتا ہے کہ آپ سے اتنے سارے اشعار سننے کے بعد, اور ویسے تو ہم آپ کو پہلے سے دیکھتے آ رہے ہیں, لیکن اب یہ فیس ٹو فیس ملاقات کرنے کے بعد, میٹنگ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اشعار کا ذوق و شوق ہمارے اوپر بھی تھوڑے دن کے لیے سوار ہو جائے. اگلا سوال جناب آپ سے یہ ہے کہ آپ اس وقت دینی کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ جیسے کہ یوٹیوب پر ماشاءاللہ یہ بھی ایک دینی خدمت ہے, لوگوں کے اندر پازیٹیو اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو اس انداز میں, کیونکہ غیر مسلم بھی آپ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, اور غیر مسلم جو اسلام کے بارے میں ایک غلط تھنکنگ رکھتے ہیں, ان کی تھنکنگ آپ کے ذریعے کافی حد تک چینج ہوئی ہے. اس کا ایک دم بین ثبوت آج سوشل میڈیا پر موجود ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور آپ اس وقت کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے سارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپ پر میں کام کر رہا ہوں, تو میرے الحمدللہ ابھی 7.5 ملین فالوور ہیں سب جگہ کے ملا کے, یعنی 75 لاکھ کے قریب. اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ 50% بھی اگر میں بولوں بلا مبالغہ, اس میں ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں. کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا ہے کہ لوگوں کو پیار, محبت, انسانیت, مانوتا, اور جو اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, جو قرآن و حدیث نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, اور وہی باتیں ہیں, بس اس کو تھوڑا سا انداز بدل کے ہم بولتے ہیں, اور لوگوں کے ہمارا کام تو لوگوں کے کانوں تک بات پہنچانا ہے, دل تک اللہ پہنچاتے ہیں. تو میں نے تھوڑا سا ذرا بہت سارے مولوی لوگ ہیں کہ جو دین کی بات کرتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ دین بہت مشکل ہے, دین بہت مشکل لگتا ہے. تو میں نے تھوڑا اس کو آسان بنا کے میں نے پیش کیا, اور میں اس پر ہمیشہ 1-2 لائن میں کہتا رہتا ہوں کہ تمہارا دین مشکل ہے, میرا آسان رہنے دو. تمہارا دین مشکل ہے, میرا آسان رہنے دو. خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو. قصہ جہنم کی زیادہ مت سناؤ مجھ کو, خدا کی رحمتوں پر میرا ایمان رہنے دو. تو ایسا ہے کہ میں لوگوں کو یعنی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی آپ پیار, محبت, انسانیت, مانوتا, یہ اور ایمان اور دین اور یہ ساری چیزیں بولتے ہوئے یہ ضرور مینشن کرنا ہوتا ہے کہ یہ ساری تعلیم ہمیں قرآن و حدیث نے دی اور ہمارے اسلام نے دی ہے, ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بس آپ اس کو پیش پیار اور محبت سے کریں. دیکھیے پیار کے لیے پیارا لہجہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے, تب وہ بات دل میں اترتی ہے. تو میں ابھی الحمدللہ میں چونکہ لاک ڈاؤن تو سب کے لیے کھل رہا ہے, لیکن مولویوں کو لاک ڈاؤن ابھی تک لگا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں مسجد بند ہیں, مدرسے بند ہیں, مکاتب بند ہیں, تو مولویوں کو لاک ڈاؤن تو ہے نہیں, کھلا ہی نہیں ابھی تک. لیکن میں ایک بہت اچھی مکتب یہاں پر چلاتا ہوں. مکتب کا ایک نظام ہے ہمارا, جس میں تقریباً 250 طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں. انجمن ابو یسیرہ کے نام سے, یسیرہ میری بیٹی کا نام ہے, تو انجمن ابو یسیرہ کے نام سے میں چلاتا ہوں. 5 سالہ کورس ہے, اور الحمدللہ میرے انجمن میں سب سے زیادہ فیس ہے. اور میرے پاس تقریباً ہماری اکلوتی انجمن ایسی ہے جہاں پر اسکول وین لگی ہوئی ہے. تو تقریباً 5-7 کلومیٹر سے 8 وین ہمارے پاس ہے, جو دور دراز کے علاقوں سے 5-7 کلومیٹر سے بچے اس میں آتے ہیں, اور ہمارے پاس باقاعدہ ڈیجیٹل بورڈ سے ہم پڑھاتے ہیں, اور بہت اچھا نظام ہے. میں نے اس کے لیے کافی محنت کی ہے, اور میرا اپنا خود ساختہ ایک نصاب میں نے بنایا ہے. ایک کتاب ہے ہماری روضۃ الاطفال کے 2 حصے میں نے بنائے ہیں, اور ساتھ میں نورانی قاعدہ اور قرآن پاک پڑھاتا ہوں. تو یہ میری ابھی فی الحال یعنی مکتب کی مصروفیت میری ہے. 2 وقت چلتا ہے, 2 گھنٹے کا مکتب ہوتا ہے, لیکن اب لاک ڈاؤن ہے تو ابھی فی الحال تو بند ہے. انشاءاللہ جیسے لاک ڈاؤن کھل جائے گا اور اجازت مل جائے گی تو اس کام میں پھر مصروف ہو جائیں گے. جی بہت اچھا لگا آپ کی خدمات جان کر. اللہ تعالیٰ خوب ترقی عطا فرمائے, خوب قبولیت عطا فرمائے. اچھا مولانا, ہمارے چینل کے بارے میں کوئی بات, کیونکہ ہم جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہے, اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں, کچھ میرے آ سکتی ہیں. تو کوئی ایسی بات
جو ہمارے لیے فائدے مند ہو اور آگے ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات جو آپ دل کی ہمارے چینل کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، آپ کے چینل سے میں تو شروع میں آپ کے سوال پوچھنے سے پہلے، کیونکہ واقعی مجھے یعنی جو آپ کا جو مسائل بتانے کا جو انداز ہے تو وہ بڑا بہت پیارا اور سیدھا سادہ ہے. کبھی بھی جو ہے آپ یعنی میں نے دیکھا کبھی بھی کہ آپ لفاظی نہیں کرتے ہیں، یا ایک دم عام فہم زبان جس کو کہا جاتا ہے اس میں آپ مسائل کو بتاتے ہیں. اسی لیے تو آپ کے ماشاءاللہ ابھی 1.5 ملین کے اوپر فالوور ہے، تو یعنی سبسکرائبر ہے ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی مقبولیت کی کھلی نشانی ہے. جی اور رہی ابھی اس کے اوپر میں بھی میں نے 1 سال مسائل میں نے بیان جی کیے، تو میں نے بہت اس میں یعنی مجھے معلوم ہے وہ کتنی گالیاں کھانے والا کام ہے. تو اس میں کمنٹ باکس جو ہے طرح طرح کی باتوں سے بھرا رہتا ہے ہمیشہ. تو میرا وہ ہے کہ انسان خود کی نظر میں صحیح ہونا چاہیے، باقی دنیا تو خدا پہ بھی اعتراض کرتی ہے. جی جی تو جی جب آدمی کام کرتا رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں مدلل مستند باتیں بتا رہا ہوں، جواب دے رہا ہوں، تو بس آدمی کو اپنی نظر میں صحیح ہونا چاہیے. دوسروں دنیا والوں کی نظر کا ٹھیکہ ہم نے تو نہیں لے رکھا. تو جزاک اللہ. آپ ماشاءاللہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، اور اللہ آپ سے بڑی خدمت لے رہا ہے، اور آپ کے چینل سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو کسی بھی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اور بخدا میں بول رہا ہوں کسی بھی چینج کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں آپ چلتے رہیے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عروج پر پہنچائے اور ساری دنیا فائدہ اٹھائے. بڑا بہترین انداز ہے. میں تو جب بھی کوئی ایسا آپ کا ویڈیو شاید میں نے کبھی اسکپ کیا ہو، یعنی جب بھی سامنے آیا تو شاید مجھے ایسا لگا کہ یعنی یا اسکپ کرنے جیسا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آپ کی گرین اسکرین رہتی ہے پیچھے، یعنی سادگی اتنی ہے ماشاءاللہ آپ کے اندر کہ وہ گرین اسکرین بھی کئی ویڈیو میں آپ نے ہٹائی بھی نہیں ہے. جی جی حالانکہ لوگ گرین اسکرین لگاتے اس کے لیے ہے کیونکہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ یہ ہماری باتوں کو لوگوں نے سننا چاہیے. باقی جی چھوڑو وہ بیک گراؤنڈ میں کیا ہے. میں بھی بڑا پہلے بیک گراؤنڈ کا بڑا دھیان رکھتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ نہیں، ہماری باتیں اگر قیمتی ہے تو لوگ پیچھے نہیں دیکھتے، پھر ہم کو ہی دیکھتے ہیں، ہم کو ہی سنتے ہیں. جی بالکل بالکل. اور بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا آخری سوال بس آپ سے یہ ہے کہ لوگوں کے جی لیے جاتے جاتے کوئی نصیحت، کوئی مفید بات. اچھا، کہ یعنی میں لوگوں کے لیے تو کیا، میں تو ہمیشہ بولتا ہی رہتا ہوں کہ یعنی یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، جس سماج کے ساتھ رہتے جی ہیں، آپ اپنے آپ کو جو ہے یعنی اچھا بنائیے. جی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، جی جی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا اس لیے کیا ہے اور ایمان سے اس لیے نوازا ہے کہ ہم راستے کے پتھر بھی ہٹائیں. جی ہمیں بالکل تو وہ حکم ہے کہ ہم راستے کے پتھر ہٹائیں. ہم نہیں دیکھیں کہ اس راستے سے وہ راستہ مسجد کی جی طرف جی جی جا رہا ہے یا مندر کی طرف جا رہا ہے. بالکل صحیح ہمیں تو بات. راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم ہے. تو یہ راستے سے پتھر ہٹانے کا حکم صرف یہ جو راستے ہیں صرف اسی جی وہی بالکل راستہ مراد نہیں اس سے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کسی کے راستے کا پتھر نہیں بننا چاہیے، اور بالکل کبھی کسی کے تکلیف کا ذریعہ اور تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. بالکل ہمیں یعنی لوگ ایسے رہ رہے ہیں آج کل کے لوگ، یعنی مسلمانوں کو اپنے پڑوس میں رکھنا نہیں چاہتے. وہ بالکل. لوگوں کے آنکھوں کا کنکر بن چکے ہیں، کیونکہ پتہ ہے یہ آئیں گے تو جی جی جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اگر ہم رہیں اچھا تو آپ یعنی میں اگر میری مثال دے دوں، مجھے اتنے نان مسلم اور ہندو بھائی بہن ملتے ہیں ہمیشہ اور اتنی محبتیں دیتے ہیں، اتنی محبتیں. مجھے ایک گروپ ملا تھا، میں آپ کو بتاؤں، وہ بتایا کہ ہم سنگھ پریوار یعنی RSS کے لیے کام جی کرتے جی ہیں، لیکن آپ کو فالو کرتے ہیں اور آپ کے اسٹیٹس ہم لگاتے ہیں. تو ہمارے ملک ہندوستان میں، بھارت میں جو ہے جی جی ایسے میکسیمم لوگ ہیں جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں، جو محبت کو چاہتے ہیں، جی جی انسانیت کو چاہتے ہیں، ایکتا کو اور اتحاد کو چاہتے ہیں. بس بالکل ہمارے قدم اٹھانے کی دیر ہے. بالکل ہمیں کسی کے ویڈیو سے، کسی کی تقریر سے، ایسی تقریریں، ایسے ویڈیوز، ایسے مضمون جو ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرے، ایسی چیزوں کو ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور نہ جی اس کو فارورڈ کرنا چاہیے. کوئی کیسا بھی رہے، کوئی کیسا بھی رہے،
ہمیں ہمارے اندر سے خوشبو آنی چاہیے، ہماری باتوں سے خوشبو آنی چاہیے، ہمارے چال چلن سے خوشبو آنی چاہیے. اور بالکل یعنی بہت جلدی ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں، نیگیٹو بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمیں صبر سکھایا گیا ہے، ان اللہ مع الصابرین کا پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو ہے ہمیں بس اچھا رہے، دنیا آپ کے ساتھ اچھی رہے گی، آپ بھی جیو اور لوگوں کو جینے دو. غالب کا ایک شعر ہے کہ میں نے زندگی کو یوں آسان کر دیا، کبھی معافی مانگ لی کبھی معاف کر دیا. تو ایسا ضرب بڑا رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زندگی بھی آسان کرے گا. اور لوگوں کا ایسا ہے نا کہ لوگ دوسروں یعنی خود کے دکھ سے اتنے دکھی نہیں ہے جتنا کہ دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے. تو یہ ہوتا ہے، دوسروں کا برا وقت اتنا دلچسپ تماشا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا سرکس یاد نہیں رہتا. بالکل اپنے جسم پر، اپنے چہروں پر سانپ اور بچھو لٹکے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کے منہ پر کی مکھی اٹھانے کی فکر لوگوں کو رہتی ہے. تو ان سب چیزوں سے باہر نکلیے، زندگی بہت خوبصورت ہے، لوگ بہت خوبصورت ہے، ہمارا ملک بہت پیارا ہے. تو آپ اگر اچھے ہیں سب اچھے ہیں، الحمدللہ. بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے بہت اچھی بات بتائی. بھائی ہمارے تمام بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب سے جو ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں جو باتیں ہم نے سیکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. زندگی خوبصورت بنانی ہے تو خوبصورتی سے دیکھنے والا اپنی آنکھوں پر چشمہ لگا لو. بلو کلر کا چشمہ لگاؤ گے تو سب بلو نظر آئے گا. اسی لیے مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب نے جو آخری بات کہی کہ اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ تو سب خوبصورت نظر آئے گا، اور جب تم اپنے آپ کو بدصورت بنا، یعنی دل کی بدصورتی آپ کے اندر آ جائے گی تو سب کچھ بدصورت نظر آئے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ واحسن الجزا. اور ساتھ بہت بہت شکریہ، سب سے بڑی بات آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے ہمیں اس حقیر فقیر ناچیز کو دعوت دی اور آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. یہ ہمارے لیے ہندی میں بولوں اگر تو ہمارے لیے بڑی سوبھاگیہ کی بات ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اللہ نے چاہا تو آگرہ میں ہمارے ایئرپورٹ ہے، اسی لیے آپ کے لیے ہماری طرف سے پہلے سے ایڈوانس میں ٹکٹ بک ہے. آپ جب کہیں گے آگرہ ایئرپورٹ پر لیے حاضر ہیں. یہ ملاقات ہماری آن لائن رہی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری ایک ملاقات آف لائن ہوگی جو بالکل ہمارے ساتھ قریب بیٹھ کر آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ انٹرویو لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو قبول فرمائے، اور ہماری یہ جو محبت ہے اللہ تعالیٰ میں آڈینس کو بتاؤں کہ یہ ہماری مفتی صاحب سے پہلی ملاقات ہے. ہم نے پہلی بار بات کی ہے یعنی روبرو، تو یہ پہلی ملاقات ہے ہماری. اور وہ ایسا ہے نا کہ جب تک آدمی حج عمرہ نہ کرے تو اتنی محبت نہیں ہوتی اس جگہ سے، لیکن ایک بار جب حج عمرہ کر کے آتا ہے تو پھر اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے. تو مفتی صاحب سے ملاقات کے بعد اب زیادہ وہ یعنی تشنگی بڑھ گئی ہے. تو انشاءاللہ ضرور اور بہت جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.